بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق اللہ العظیم. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، یعنی کبھی غلام ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد آپ نے زید بن حارثہ کو ان کے والدین کے حوالے کرنا چاہا. ان کے والدین کو بلوایا، لیکن زید بن حارثہ نے جانے سے انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر یہ انعام و اکرام کیا کہ عرب کے اس وقت کے دستور کے مطابق، عرب میں جو ماحول تھا اس وقت کہ کسی کو گود لے لینا، کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا، آپ نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا. زید بن حارثہ اب زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد کہلانے لگے. پورا مکہ زید بن محمد کہا کرتا تھا. لیکن سورہ احزاب کے ہی شروع میں وہ آیت چند روز پہلے آپ نے سنی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے منہ بولے بیٹے کو اس کے اصلی باپ کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا اور اپنے حقیقی بیٹے کا درجہ دینے کی ممانعت اللہ پاک نے نازل فرمائی. یعنی گود لیے ہوئے اور منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہا جا سکتا، اور وہ شخص جس نے گود لیا ہے وہ اس کے باپ کی جگہ اپنا نام درج نہیں کر سکتا. چنانچہ اس آیت کریمہ کے بعد پورا مکہ زید بن محمد کہنے لگا، زید بن حارثہ کہنے لگا. جو نسبت حضرت زید بن حارثہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اب وہ ختم ہو گئی. اس کا ملال بھی تھا حضرت زید بن حارثہ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زید بن حارثہ کا یہ ملال اس طرح سے دور کیا، یہ افسوس اس طرح سے دور کیا کہ زید بن حارثہ کا تعلق اب قرآن کریم سے جوڑ دیا. یعنی قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے حضرت زید کا نام لے کر ذکر فرمایا، خطاب فرمایا. حالانکہ پورے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی صحابی کا نام نہیں ہے، بڑے سے بڑے صحابی کا نام قرآن کریم کے اندر نہیں ملتا. صرف ایک صحابی کا نام ہے اور وہ ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. ابھی آ رہی ہے یہ آیت کریمہ. تو بہرحال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا کہ قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیا. اب کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس تلاوت کرنے والے کی زبان پر لفظ زید آئے گا تو 30 نیکیوں کا وہ حقدار ہوگا. یعنی لفظ زید کو اپنی زبان سے تلاوت کے طور پر ذکر کرنے پر اب نیکیاں ملیں گی، اور قیامت تک حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ذکر قرآن کریم کے حوالے سے کیا جاتا رہے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت زید بن حارثہ کا یہ اکرام کیا کرتے تھے کہ کسی بھی لشکر میں جس میں حضرت زید ہوا کرتے تھے تو امیر حضرت زید کو ہی بنایا جاتا تھا۔ اسلام کے اندر چونکہ اونچ نیچ نہیں ہے تو یہ ہمیں اسلام سے تعلیمات ملتی ہے، یہ روشنی ملتی ہے کہ ایک غلام جو کبھی غلام ہوا کرتے تھے ان کو بھی کس مقام پر پہنچا دیا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ غلام تھے تو اب ہمیشہ کے لیے یہ اچھوت رہیں گے یا ان کا بہت ہی کم درجہ رہے گا، نہیں، اسلام کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد سب بھائی بھائی ہیں، یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے کسی پیشے کے اعتبار سے یا حسب اور نسب کے اعتبار سے یا خوبصورتی کے اعتبار سے۔ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ نے تو اعلان فرما دیا تم میں سے جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرے گا اتنا ہی اس کا مقام اللہ کے یہاں بڑا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کرنا چاہا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین گھرانہ تلاش کیا اور ایک معزز خاندان کی لڑکی سے رشتہ طے کرنا چاہا، اور وہ معزز خاندان خود آپ ہی کا ہے، یعنی آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا اور پیغام بھیج دیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ سے کرانا چاہتے ہیں، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے اپنی شرافت نفس کی بنا پر، یعنی اعلی خاندان کی ہونے کی بنا پر انکار کر دیا، اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ جب انہوں نے انکار کیا، اس پیغام کو نکار دیا گویا کہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی قرآن کریم کے اندر کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی بھی مومن مرد یا کسی بھی مومن عورت کو اختیار باقی نہیں رہتا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ان کے اپنے معاملات میں کسی بھی مومن مرد یا عورت کو اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے، کسی چیز کا حکم دے دے، اور یہ حکم بھی وجوبی حکم، یعنی کہ لازمی طور پر عمل کرنے کا حکم، چونکہ حکم بھی تو کئی طرح کا ہوا کرتا ہے نا، ایک حکم تو ہوتا ہے کہ جو لازمی طور پر عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ایک حکم ہوتا ہے مشورے کے لیے، ایک وجوبی ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی کہنا مراد ہے کہ جب لازمی طور پر کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ اس کو کریں یا نہ کریں، بلکہ کرنا ہی ضروری ہے۔ جب یہ آیت کریمہ سنی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی نے، تو فوراً انہوں نے پیغام قبول کر لیا اور نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید بن حارثہ کی جانب سے حضرت زینب بنت جحش کا مہر ادا کیا، 10 دینار سرخ، جو آج تقریباً 4 تولے سونا ہوگا، اور 60 درہم جو کہ تقریباً 18 تولہ چاندی، اور 25 سیر آٹا اور 5 سیر کھجور، اور ایک جانور جس کے اوپر سامان ادھر سے ادھر لوڈ کیا جا سکے، آج کے زمانے میں سمجھ لیں گاڑی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی جانب سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمائی، اور ایک جوڑا بھی تھا پہننے کا بڑا اچھا۔ تو بہرحال یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دیا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہو گیا۔ یہاں پر تھوڑا سا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اگر آپ دے دیں کسی کام کے کرنے کا حکم، تو اب اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے صاحبزادے کا نکاح کیا عبداللہ بن عمر کا، اور نکاح کے بعد جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ نماز میں سستی ہو رہی ہے، یعنی تکبیر اولا فوت ہو رہی ہے یا صفیہ اول میں نظر نہیں آ رہے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ شادی کے بعد اب میرا بیٹا دور کیوں ہو گیا ہے، جو یعنی نماز کی فکر، نماز کا اہتمام نکاح سے پہلے تھا، اب اللہ کی محبت کے اندر بیوی کی محبت، اللہ کی محبت کے درمیان بیوی کی محبت تو نہیں آ گئی۔ تو یہ فکر لاحق ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، تو آپ نے بلایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک طلاق دے دی اپنی بیوی کو۔ لیکن اگر آپ کا یہ حکم بطور مشورے کے ہو تو پھر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت مغیث رضی اللہ عنہ غلام تھے، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ یہ باندی تھی، دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن حضرت بریرہ حضرت مغیث کو پسند نہیں کرتی تھی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو تو گیا اور بریرہ نے بھی قبول کر لیا، اب چونکہ باندی ہے مجبور ہے، نکاح تو قبول ہو گیا، لیکن دل سے پسند نہیں تھے حضرت مغیث رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب حضرت بریرہ کو آزاد کیا تو حضرت بریرہ کو مسئلہ معلوم تھا کہ آزادی ملتے ہی یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر غلامی کے دور میں نکاح ہوا تھا تو آزاد ہوتے ہی اپنی مرضی سے اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے کوئی بھی لیڈیز، خاتون۔ اب تو الحمدللہ یہ غلام باندیوں کا دور ہی نہیں ہے، لیکن جس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، باندیاں ہوا کرتی تھی، غلام ہوا کرتے تھے، تو اگر کوئی باندی تھی، کوئی عورت باندی ہے، اس کا نکاح کر دیا گیا کسی سے، اب جب یہ آزاد ہوگی تو اسے یہ آپشن ملتا ہے، اس کو یہ اختیار ملتا ہے۔ جیسے آج بھی ایک اختیار ہر لڑکی کو ملتا ہے، اگر کسی لڑکی کا نکاح بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور نے کر دیا کہیں پر، مثال کے طور پر ماما نے کر دیا، والدہ نے کر دیا، بھائی نے کر دیا، تایا نے کر دیا، چچا نے کر دیا، کسی نے بھی باپ اور دادا کے علاوہ کسی نابالغ لڑکی کا نکاح کہیں کر دیا، تو شریعت اس لڑکی کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اگر اسے نکاح پسند نہیں ہے، وہ رشتہ اسے اگر پسند نہیں ہے، تو بالغ ہوتے ہی وہ اسے ختم کر سکتی ہے۔ اس میں شوہر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ طلاق دے، خود یہ لڑکی اس کو ختم کر سکتی ہے، بالغ ہوتے ہی یہ چانس ملتا ہے۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر نکاح ختم نہیں کیا اور اس کو باقی رکھا تو پھر یہ چانس ختم ہو جاتا ہے، یہ بالغ ہوتے ہی چانس ملتا ہے۔ ایسے ہی کوئی باندی ہے اور اس کا نکاح ہوا تو اس کے آزاد ہوتے ہی اس کو یہ چانس ملتا ہے کہ وہ چاہے تو نکاح ختم کر دے۔ چنانچہ جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا آزاد ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آزاد کیا، تو ان کو مسئلہ معلوم تھا، تو انہوں نے فوراً مغیث رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں یہ نکاح ختم کرتی ہوں، مجھے تم پسند نہیں ہو۔ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ بہت کوشش میں تھے کہ یہ نکاح باقی رہے، چنانچہ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے سفارش کرانی چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بریرہ مجھے چھوڑنا چاہتی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نکاح باقی رہے، میں بہت محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم مغیث سے اپنا نکاح کیوں ختم کرنا چاہتی ہو، وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے، تو لہذا میرا خیال یہ ہے کہ تم اس نکاح کو باقی رکھو، اسے ختم نہ کرو۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا حکم نہیں ہے، میرا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو پھر مجھے منظور نہیں ہے، وہاں پر صاف منع کر دیا۔ اب آپ دیکھیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بریرہ سے کہ بریرہ اس نکاح کو باقی رکھو، لیکن بریرہ کو جیسے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا یہ حکم تاکیدی نہیں ہے، وجوبی نہیں ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ بطور مشورے کے فرما رہے ہیں، تو حضرت بریرہ نے کہا کہ میں اسے قبول نہیں کروں گی، اور یہاں چونکہ مشورے پر عمل کرنا
کرنے کی مجھے آزادی ہے تو میں اس آزادی کو اختیار کرتے ہوئے میں آپ کے مشورے کو قبول نہیں کرتی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ بھی حضرت بریرہ نے قبول نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ذرا بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر کسی کو اختیار ہے وہ مشورے پہ چاہے عمل کرے چاہے نہ کرے. تو کہیں ایسا بھی ہوتا ہے اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل کرنا کیا ہوتا ہے بھائی ضروری ہوتا ہے اور عمل نہیں کریں گے. جہاں تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور وہاں نہیں کیا تو پھر کفر کا اندیشہ ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی یہ جو سوئے ہوئے ہیں صاحب ان کو اٹھا دے، نماز کا وقت ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھا دیا، لیکن اٹھانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں تو آپ سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں، لیکن اس وقت آپ نے مجھے فرمایا، آپ نے خود کیوں نہیں جگایا، اس میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر مصلحت یہ ہے کہ اگر میں اٹھاتا اور یہ انکار کر دیتا اٹھنے سے تو کفر ہو جاتا. تم اٹھاؤ گے اور یہ اگر انکار کر دے گا تو کفر نہیں ہوگا. کتنی دور اندیشی کی بات ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کوئی حکم دیں اور وہ حکم وجوبی ہو یعنی ضروری ہو اس پر عمل کرنا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے کرنے کا حکم دیں اور اس پر عمل کرنا ضروری ہو تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہی ہو جاتا ہے، انکار کی گنجائش نہیں رہتی. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک نے اسے کلیئر کر دیا، اگر انکار کریں گے تو پھر وہ کفر ہو جائے گا. لیکن یہ پتہ کرنا کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ وجوبی ہے یا مندوب ہے. عربی میں ایک لفظ آتا ہے مندوب، مندوب کے معنی مستحب، کہ بھئی عمل کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ ہوتا ہے. تو یہ استحبابی کہہ لیں اس کو کہ یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا وجوبی ہے یا استحبابی ہے. تو اس کا پتہ لگانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو جو بڑے علماء ہوتے ہیں، مجتہدین ہوتے ہیں، جو قرآن اور حدیث سے مسائل نکالتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم وجوبی ہے کہ عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، یا یہ استحبابی ہے کہ عمل کر لیں تو بہتر، نہ کریں تو کوئی ایسی بات نہیں. قرآن میں ہی اللہ پاک نے کتنی جگہ پر حکم ارشاد فرمایا کہ ایمان والو ایسا کرو، لیکن وہاں عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں کوئی مضائقہ نہیں. جیسے تیسرے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اے ایمان والو جب بھی تم آپس میں ایک متعین وقت تک کے لیے کوئی لین دین کرو، ادھار کوئی بھی تم اگر لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اس پر 2 گواہ بھی بنا لیا کرو. یہ اللہ نے حکم دیا قرآن میں، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ عمل کرنا واجب ہے، نہیں عمل کریں گے تو گنہگار ہوں گے، ایسا نہیں ہے. تو کہیں پر حکم وجوبی ہوتا ہے، کہیں حکم استحبابی ہوتا ہے. تو یہ پتہ لگانا مجتہدین کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، ان کا کہنا نہیں مانا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ بڑی گمراہی کے اندر چلا جائے گا. یعنی وہ نافرمان ہوگا، باغی ہوگا اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بہرحال یہ آیت کریمہ اسی لیے نازل ہوئی. اس واقعے کے پس منظر میں اور بھی واقعات ہیں، اور بھی صحابہ کرام کے نکاح کے واقعات ہیں، وہ منظور نہیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تھا ان کے لیے. تو ان سب کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، وہ سب اس کا شان نزول قرار دیے جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نکاح کے لیے تیار ہو گئی، ان کے بھائی بھی تیار ہو گئے اور الحمدللہ یہ نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد کے جو حالات ہیں، اب ان دونوں کے اندر کیا کھٹ پٹ ہوئی ہے اور ان دونوں کا یہ نکاح کتنا پائیدار رہا اور کتنا یہ چل سکا اور اس کا کیا رزلٹ نکلا آگے چل کے، تو یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ کل آئندہ آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.